کرب بنا کرب والی جگہ ہے، بلامہ والی جگہ ہے، مصیبتوں والی جگہ ہے۔ سارا دے بیٹے نے پھرایا خیمیاں نو لگایا جائے، خیمیاں نو لگایا گیا ہے۔ پھر محرم نو آرام دا دن آیا، 4 دا دن آیا، گزرات ہو رہے ہیں، ایک گھنٹے نہیں پا رہے۔ آخر ہی گل آئی ہے، یا بیٹھ کرو یا جنگ کرو۔ آپ نے فرمایا میں جنگ دا ارادہ لے کے نہ آیا، او لوگو میں تو نال لڑنا آیا۔ ہونا کہ پھر تو کے کرنا آیا ہے؟ آپ نے فرمایا لوگو پھر میں تو اپنا کار اپنے کرا دینا، میں کے کرنا آیا؟ میں ہاں کون، میرا مرتبہ کیا ہے، میری شان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں حیدر دا جایا، حسن میرا بھائی ہے، امشیر زینہ دا پلہ پھڑن میں نہیں آیا، میرے نال بچڑے لڑن میں نہیں آیا، تساں نال لشک میرے نال اصغر، دنیا تے جاندا بھلا کوئی اصول ہزارہ دا لشکر لیکن حسین ابن علی کوفے والے لیٹر لکھے آئے، امیر معاویہ دی حکومت اندر بھی پیغام آئے۔ آپ نے فرمایا میں اجے مطمئن اجے میں اعتماد ہے، لیکن جدو یزید پر سر اقتدار آیا ہے پیغام آ رہے ہیں۔ لیکن حسین جدو میرے بھائیوں میدان کربلا کوفہ دے اندر آئے، 22,000 دیاں تلوارا حسین ہو گیا نے، ارے پیسہ یزید آگا میرے بھائیوں، ڈالر یزید کی آگل داوا، انہ دیاں تلوارا حسین ابن علی کے نال ہو گیا نے۔ بھائی محرم الحرام دا دن آیا، مذاکرات کامیاب نہ ہوئے، سیوی دا دن آیا، ستوی دا دن آیا، ہونا کہ چلو انتائے میں پانی بند کر دے ہو، اسکر دا پانی بند کر دے ہو، انہ محمد دا پانی بند کر دے ہو سکتا ہے حسین ہر جائے گا، قدمہ اندر کا زلزل آ جائے گا، ڈگمگات آ جائے گی، لیکن حسین ابن علی آپ نے زمانے والے درس دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا او یزیدیوں سن لو کو دل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، ارے گل بھی نہیں رہے گا، چمن بھی نہیں رہے گا، اکبر بھی نہیں رہے گا، محمد بھی نہیں رہے گا، عادی بھی نہیں رہے گا، ابو بکر بن علی بھی دیکھے جاؤں گا، عمر بن علی بھی دیکھے جاؤں گا، عثمان بن علی بھی دیکھے جاؤں گا، جعفر بن علی بھی دیکھے جاؤں گا، عبداللہ بن علی بھی دیکھے جاؤں گا، عبید اللہ بن علی بھی دیکھے جاؤں گا، عباس بھی دیکھے جاؤں گا، اپنی قربانی بھی دیکھے جاؤں گا، اور زمانے والے آنو ایک درس دیکھے جاؤں گا، اور زمانے والے آؤ دل باقی رہے گا، نہ چمن رہے، بولو بولو کوئی دل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ 8واں دہاڑا آیا، انہاں کیا ہو سکتا حسین ہر جاوے، پانی جب بند ہو گیا، میں کہ جلیا جدو حسین ابن علی مدینہ تو باہر نکلے نا، سامنے ایک تابی اپنا پیا کھودا عبداللہ بن متی تھی، انہاں ویکھیا حسین ابن علی ہوں، کہنے لگے فدا کا ابی و امی یا حسین، اے حسین میرے ماں باپ تہاڈے تو قربان ہو جاون، کنواں کھودیا ہے، پانی تھوڑا نکلے آئے تے کڑوا نکلے آئے۔ آپ نے فرمایا اور ہوے کول حسین تے پانی تھوڑا تے کڑوا،
ہوے کول حسین دے پانی کڑوا ہوے تے تھوڑا ہوئے آپ نے فرمایا تھوڑا یا پانی لے آ پانی لے آندا آپ نے کولی کی تھی کولی کر کے آپ نے کوئی اندر پانی نو سٹیا ہے راوی کہندے نے لوگوں پانی میٹھا بھی آیا ہے کنویں دے کنارے تک بھی آیا اور میں کیا جلیا جلا تے نہیں ہو گیا حسین ابن علی دا پانی بند ہو گیا میں کیا پانی بند ہویا ہاں منیا پانی بند ہویا پر حسین پانی منگیا نہیں حسین پانی منگیا نارے فرات چل کے آ جاوے آئی قدمہ میں جا جاوے آئی اور تو نارے فرات دی گل پہ کردا ہے چشتی دا عقیدہ سن میں کیا جی حسین پانی منگدا جنت وچ آبے کوثر دی نار کربلا اندر آ جاوے آئی حسین پانی منگی نا حسین پانی کے کرنا میں کہ حسین ہوتا پانی دا محتاج ہائی کوئی نہ حسین دی رب نال ان محبت ان تارا جڑ گئی ہاں ان عشق لگ گیا ہاں میرے بھائیو میرے دوستو پھر جدو نامی دا دن گزریا نامی دا دن گزریا میرے بھائیو نامی دا دن گزریا نامی دی رات آئی آپ نے سارے جمع فرمایا آپ نے فرمایا لوگوں لیا بند کرو گلا جانا چاہنا ہے چلا جاوے میں گلا نہیں کرانگا میں شکایت نہیں کرانگا لیکن میرے بھائیو جدو دیا جلایا گیا 80 سالہ تو لگ گئے 6 مہینیاں تک سارے زبان حال دلال یہی کہہ رہے آنگا حسین ابن علی بے حسین ہے یہ جان بے حسین ہے الحمدک اپنا تو ایمان بے حسینی میدان کربلا میرے بھائیو رات نو سج گیا جدو تہجد دا ٹائم ہویا آپ نے فرمایا بیٹا علی اکبر جی بابا حکم ہوئے فرمایا جاؤ میدان کربلا دے اندر ذرا معائنہ کر کے آؤ ذرا جاؤ فجر دی اذان سنا کے آؤ علی اکبر نے فجر دی اذان دی تھی پھر جماعت مولا حسین نے کرائی یہ آخری جماعت اور آخری اذان آئی جو اہل بیت نے میدان کربلا دے اندر مولا حسین دی موجودگی دے اندر اذان بھی ہوئی جماعت بھی ہوئی پھر میرے بھائی سورج طلوع ہویا قربانیاں شروع ہو گیا کبھی اولا محمد جا رہا ہے کبھی غازی عباس جا رہا ہے کبھی حضرت امام حسین نے آج بھیرا میدان کربلا دے اندر قربان ہو رہے ہیں بھتیجے قربان ہو رہے ہیں بھانجے قربان ہو رہے ہیں حسین ابن علی سارے اندر لاشیں چار چاکے حسین اللہ دی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں مولا اگر پورے قربانی لے کے راضی ہے حسین قربانی لے کے راضی ہے ارے کتنا بڑا دکھ آیا علی اکبر 18 سالہ جوان شہزادہ اللہ دی بارگاہ دے اندر قربان کروایا جدو مولا حسین دی اپنی باری آئی نا سارے قربان ہو گئے کتنا مشکل ٹائم جناب سیدہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ دا کتنا مشکل وقت آپ نے فرمایا زینب ان میرا امتحان ختم ہونے والے تیرا امتحان شروع ہونے والا ہے لیکن جانیا آپ نے 2-4 گلہ کی دیا آپ نے فرمایا میری بہن جی بھائی حکم ہوئے آپ نے فرمایا یا اخیاتو اے میری بہن انی اقسم علیکا میں تن اپنی قسم دے کے یادائیں میری بہن لا تشکی علیہ جیبا فرمایا میری بہن میں تن قسم دے کے بیادائیں میری شہادت تو بعد گریبان پھاڑنا نہیں ولا تخمشی علیہ وجہن اپنے منہ کا تھپڑ مارنا نہیں ولا تدعی علیہ بالویل میری میت کا ویلا کرنا نہیں لوہا کرنا نہیں حضرت زینب سلام اللہ علیہ دنال آخری گلہ ہوئیاں حسین ابن علی نے میرے بھائیوں سواری ہوتے سوار ہوئے اور لکھ دینے حسین ابن علی جو سواری کے سوار ہوئے تو لوگاں نے آواز بلند کی تھی سکینہ یتیم ہونے والی ہو سکینہ دوڑ کے اپنے والد گرامی جناب سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بارگاہ دے اندر حاضر ہویاں نے عرض کر دیا نے بابا دسو نا یتیم کتنوں آکھیا جانا ہے آپ نے فرمایا نہیں میری بیٹی انہیں پتا چل جائے گا انہیں اعلان ہو جائے گا سکینہ یتیم ہونے والی سکینہ
سکینہ یتیم ہو گئی ہے بابا یتیم کیوں کیا جاتا ہے فرمایا جدا باپ مر جائے جدا باپ دنیا تو چلا جائے وہ دنیا یتیم ہو جانے آنے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی بیٹی دے نال محبت کر رہے ہیں بیٹی دے نال پیار کر رہے ہیں وہ بیٹیاں والے آؤں توجہ کرے آئے چند جملے شہادت سنے آئے اگر غم حسین محبت حسین دے اندر اکشان سوا گیا سنت فاطمہ ادا ہو جائے گی سنت مولا حسین ادا ہو جائے گی سنت مصطفیٰ ادا ہو جائے گی الغرض میرے بھائیو حسین ابن علی نے میدان کربلا دے اندر جو سواری نو درایا ہے زینب پیچھو میرے بھائیو کہہ رہی ہیں ایک ایک کر کے سارے پھر کے انہیں آئی حسین دیواری بینا کے میں صدقے ویرا میری جان تیرے دوار چھتی آمی دیر نلامی او میرے بھائیا چھتی آمی دیر نلامی پچھا کلی بین بچاری زینب پھڑ کے واہ بھرے دی کر کر رون دی زاری او علی والے آؤ میں کی دساں درد زینب دار او جدی لٹ گئی کو خدائی آزم کم گیا عرش خدا دا جدو پہر تو بچھڑے آبائی تیننی سکینہ اپنے بابا جانو گھرے لگے آدھیانے بابا وعدہ کرنا واپس آ جاؤ گے آپ نے فرمایا دھیے آج وعدے نہ لے آئی تیرے باپ واپس کوئی نہیں آنا آئی تیرے باپ دن ملا کوئی نہیں آنا انہوں محبت ختم ہونے والی آنے انہوں پیار ختم ہونے والا ہے دنیا صاحب نے فرمایا اور دھیاں نہیں پردیس کے باب پترا نہیں جاگیرا چپ رہنا وہ کچھ نہ کہنا دھیاں دھیاں تقدیرہ اور ننی سکینہ ادھیرے میں میرے بابا اور میں کتے سارے چھوڑ کے جا رہے آئے اور میں کتی چھاتی ہوتے آرام کر رہا ہے اور میں کتے بالوں ہوتے آرام کر رہا ہے حسین ابن علی نے فرمایا زینب اے میں تنہ مانت جے کے جا رہے ہیں میری سکینہ نال لاد کر رہا ہے میری سکینہ نال محبت کر رہی ہے میری سکینہ نال پیار کر رہا ہے المختصر دوستو حسین ابن علی دی سواری میدان کربلا دے اندر جو دھوڑی ہے آپ نے انہاں یزیدیانوں انہاں کوفے والیانوں انہاں لایوفیانوں مخاطب ہو کے آپ نے فرمایا ان لوگوں کے چاروں میں کون میں حسین ابن علی علی کا بیٹا اور یزیدیوں کے چاروں میں کون میرا دادا مرتضی ہے میرا بابا مرتضی ہے میرا نانا مصطفیٰ ہے ایک یزیدی کہنے پہلے حسین ابن علی اور خطاب کرم کا ٹائم نہیں ہے اور گلہ کرم کا ٹائم نہیں ہے ان کو گلہ نے یا جنگ کرنا ہو یا بیعت کرنا ہو حسین ابن علی آپ نے فرمایا ظالموں جب بیعت کرنی ہوئے آئی علی اکبر کیوں دے مانا جب بیعت کرنی ہوئے آئی آنا محمد کیوں دے مانا جب بیعت کرنی ہوئے آئی میں غازی عباس سے بازو کیوں بٹاؤں جب میں بیعت کرنی ہوئی اج پھرا میں جانے کربلا دے کر کیوں دے مانا بھاجے کیوں دے مانا نتیجے کیوں دے مانا میں جانے کربلا دے اندر آئے کایا او دیان رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے چھوڑ شبیر دی زندہ جانے لا اسلام رہ جائے توجہ کر دے جانا جناب عالی بڑی توجہ کر دے جانا امام حسین کا جب خطبہ مکمل آیا ہے یزیدیاں نے تلوار نہ ٹکرایا ہے جب شروع ہو گئی ہے ارے دن دے ترائے سوید انہاں سب دیاں خشک زبانہ پھر بھی بداد جانا دتیاں انہاں غازیاں شیر جوانا ترہ دن دا حسین پیاسا ترہ دن تو پانی نہیں پیتا ہے لیکن میدان کربلا بے اندر آنے والوں سارے آتے چھا گیا ہے راجہ موری دی طرح کر دے جا رہے ہیں فنار کر دے جا رہے ہیں
واسطے جانا کر دے جا رہے ہیں آخر جب ظہر کا ٹائم ہوا ہے جمعہ المبارک دا دینا ظہر کا ٹائم ہوا ہے آپ نے فرمایا روکو تلوارانو ذرا میرے سر سجدے اندر رکھ کے خدا منا لین دے خدا دے حضور حاضر ہو جاؤ خدا نو سجدے اندر ملاقات کر لا اور لوگوں جدو میرا حسین سر سجدے اندر رکھیا ہے سمر آیا ہے وہ دیوار کر رہا ہے امام علی مقام دے گلے نو کٹیا ہے جدو جسم دے نالو گلا کٹ گیا ہے جسم دے آزان کٹیا ہے اور میرے بھائیو اچھی جگہ دے ہوتے حضرت زینب کھڑی آئے آپ فرمانیاں نے اور لوگوں شالا مرن ویر کسے دے اور لوگوں شالا مرن ویر کسے دے بنا ہون نمار یا بینا جس بین ویر نہ کوئی ہوئے اس کی دنیا دے رہنا اب آگے زیوہ کا توجہ کر دے جانا جناب سیدنا حضرت مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سرنوں پر دیتا گیا ہے شور برپا ہو گیا ہے مسکینات یتیم ہو گئی ہے ذرا بابل دنیا تو چلا گیا ہے دکھیے دیگر دکھیا جانے سکھیے نو کی خبراں یار جنا دے موت نے مارے اور تب رکھلوان دے گوراں اور لوگوں توجہ کرنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میدان کربلا دے اندر جب شہادتہ جام پی لے آئے ارے میرے بھائی ساری دور کے خیمے علی طرف جا رہی ہے ساری طرح جا رہی ہے ساری اکیلی جا رہی ہے آج حسین نظر نہیں آیا ہے جب حسین نے دی نوک دے چڑھایا ہے ایک سیدہ زینب دے میں صبر تو قربان جاوا اپنے آوالا نو نہیں دھوچیا اپنے گریبان نو نہیں پھاریا اپنے موڈے ہوتے تماچا نہیں مارے آئے بلکہ اللہ کا قرآن شروع ہو گیا ہے آپ نے فرمایا سب کچھ اللہ دے رات قربان کروا کے سیدہ زینب کہہ رہی ہیں میرے مولا اگر تو حسین دی قربانی لے کے راضی ہے زینب دے کے راضی ہو گئی ہے دوستو 11ویں دی رات آئی حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ سارے اللہ شہن جمع فرما کے آپ نے حسین ابن علی دا دھڑتے مل گیا لیکن چہرہ نہ ملیا سیدہ زینب سلام اللہ علیہ مدینے علمو کر کے آدھیا نے یا محمد آہو یا محمد آہو یا محمد آہو اور میرے نانا آج بیک نہ کربلا دا منظر آج بیک ذرا کربلا دی سرزمین آج کمیں لاشے پیو نے ہاذا حسین بالعرا مقطع الاعضاء مرمل بالدماء یا محمد آہو یا محمد آہو یا محمد آہو وبناتک سبایا وذریتک مقتلا یا رسول اللہ اے حسین ویکھو نا بے کفن پہ ہویا ہے حسین نے کوئی کفن پاؤن والا نہیں یا رسول اللہ ذرا ویکھو نا ہاذا حسین بالعرا مقطع الاعضاء حسین دے آزان کٹ دیتی اتنا اتنی برباد مرمل بالدماء حسین خون دا کپڑا کے آرام پہ کردہ ہے یا محمد آؤ یا محمد آؤ نانے دے روزے وال منہ کر کے زینب رو کے کہنی نے نانا اگلے جملے میرے بھائیو جگر پاڑ کے رکھ دینے والے نے سیدہ زینب آدیاں نے نانا وَبَنَاتُكَ سَبَايَا تیری ہم بیٹیاں قیدی بنا وَذُرِّيَّتُكَ مُقَتَّلَ نانا تیری ذریت نو قتل کر دیتا اتنا کسے نبی دی اولاد نو ذبح نہیں کیتا جتنا تیرے اور میرے نبی دی اولاد نو ذبح کیتا اتنے بڑے امتحان اتنے بڑے دکھ اتنی بڑیاں آزمائشاں آئیاں لیکن حسین ابن علی ہر آزمائش
ہر امتحان دے وچوں 100% نمبر لے کے کامیاب ہو گئے ہیں۔ جب رات کا کچھ ٹائم گزریا نا تے سیدہ زینب نے ذوالفقار حیدری ہاتھ اندر پکڑے ہوئے حسین ابن علی دے لاشے پیرا ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں اچانک آواز آئی سکینہ غائب ہو گئی، سکینہ نظر نہیں آ رہی۔ آپ نے فرمایا بیٹا زینب، بیٹا زین العابدین، سکینہ نظر نہیں آ رہی، حسین ابن علی دی نشانی نظر نہیں آ رہی، امانت نظر نہیں آ رہی۔ بڑا تلاش کیتا، خیمیاں بچوں بھی سکینہ نظر نہ آئی۔ پھر چلدیاں لاش حسین دے کول گئیاں۔ حضرت زینب فرمانیاں نے لوگو میرے پیرا تھلیو زمین نکل گئی۔ او سکینہ جڑی اپنے پاپا دے سینے تے آرام کرن والی، بابا دے بازوؤں تے آرام کرن والی، اج بابا دے پاؤں نے حسین ابن علی دے پیر نے تے ننی سکینہ آرام کر رہی ہے، ننی سکینہ سو رہی، ننی سکینہ آرام کر رہی۔ سیدہ زینب نے ویکھیا نا اکا چانسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا بیٹا تو تے بابے دے سینے تے سویا کر دیا ہے، بابا دے بازو تے سویا کر دیا ہے، آئی تو ابے دے پاؤں تے سو رہی ہے۔ سیدہ سکینہ رو کے آر دیا نے پپو ظالمہ اتنے تیر مارے نے، ابے دے سینے اتنے جگہ نظر جتے میں اپنا سر رکھا میں جگہ نظر نہیں آ رہی، میں بازوਆਂ تے سر رکھیا اگے تیر نظر آئے، میں ابے دے پیٹ دے سر رکھیا اگے تیر نظر آئے۔ ایک پاؤں دیاں تلیاں سلامتاں وگرنہ ہر جگہ تے میرے ابے تیر مارے اتنا ظلم کیتا گیا۔ اگر میرے آقا دے چچا حضرت عباس جنگ بدر دے اندر جدو قیدی بڑھایا گیا کلمہ نہیں سی پڑھیا، میرے آقا نے فرمایا ان رسیاں نال بن چھڈو، چاچے رسیاں نال بنیا گیا جے کلمہ نہیں پڑھیا، چاچا دارا اسلام اندر داخل نہیں ہویا۔ جدو رسیاں نال بنیا گیا نا تے حضرت عباس رات نو رسیاں بنن دی وجہ تو نا آپ دی ہو نکلی، آپ نو درد ہویا۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ میں محمد دا سینہ برداشت نہیں پیا کرتا، میرا چاچا کافر ضرور ہے پر ہے محمد دا چاچا، میرے چاچے دی رسیاں ڈھیلیاں کرو، میں محمد کو گوارا نہیں ہوندہ، میرا چاچا رسیاں دی وجہ تو میرے چاچے تکلیف ہوئے، خدا دی قسم ہے چاچا بھی اجے کافر کلمہ نہ پڑھیا، میرے محمد کو چاچے دی تکلیف برداشت نہیں ہوئی۔ آپ پہ بتاؤ جدو حسین دا سر کٹیا گیا، جدو حسین دے بازو کٹیا گیا، جدو حسین ابن علی نو میرے بھائیو نیزیاں دے نال حسین ابن علی نو تیران دے نال زخمی کیتا گیا، میرے آقا دے اس وقت دیدار دا عالم کیا ہو گیا۔ دوستان گرامی قدر محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے میرے آقا دی 300 سال قبل آمد تو قبل ایک چٹان نظر آئی، چٹان ہوتا ایک شعر لکھے ہویا ہا ایارجو معاشرن ایارجو معاشرن قتلو حسینا شفاعت جدہی یوم الخصابی، او حسین دے قاتلہ ہو اجے بھی امید رکھ دے حسین دا نانا تو اڈی شفاعت کرے گا، اجے بھی یہ امیدہ لے پھر دے ہو، حسین دے قاتلہ ہو اجے بھی یہ امیدہ لے پھر دے ہو۔ نہر فرات دے ہوتے چند لوگ بیٹھے ہوئے گلنا کر رہے ہیں، ایک دوجہ نات دائے جس بھی حسین ابن علی دے مقابلے اندر آیا تباہ و برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ ایک بندہ بیٹھا وہ آدھا ممی رہا میں تو کچھ بھی نہیں ہویا، اتنا نہ لینا گیا وہ دے میرے بھائیو اپنا جسم دے نال کپڑیاں نال آگا دے شولہ آیا، کپڑیاں سڑدا جا رہا یہاں تک کہ نارے فرات اندر میرے بھائیو چھلانگ لگائی اتھے بھی آگائی، یہاں تک کہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اج بھی حسین ابن علی دی نسل دے نال جڑا پنگا لوے گا، نسل نو جو چھیڑے گا بد نسلہ ہو جائے گا۔ میں کیا یزید دے 14 پترانی حسین دا حق اللہ زین العابدین آیا وہ 14 تباہ ہو گئے نے۔ اج علی روانے دیا گلیوں میں دیکھو یا اللہ حضرت بول کے آتے ہاں تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گرانہ نور کا۔ آج بھی علی روانی دیا گلیاں دے وچوں نور مصطفیٰ نظر آ جائے گا۔ یزید میرے بھائیو
جدوں مدینہ دا حملہ کروایا نا شاہ صاحب میرے آقا دی مسجد نو بند کروایا پھر ذوالحلیفہ دا مقام اوتا آ کے اے ظالم میرے بھائیو مر گیا تباہ ہو گیا برباد ہو گیا اوتا دیاں لوگاں نے انہوں دبیا بغیر جنازے تو دفنا چھڑیا میں کہا دفنا نہیں چھڑیا زمین اندر سکولن میرے بھائیو دب چھڑیا مدینے دے لوگ آئے انہاں کے آئی دی لاش نو مار کڈو انہوں لٹکانا ہے بے غیرت نو مصطفیٰ دے آلے مصطفیٰ دے خون نہ نچوڑن والا ہے اسی انہوں باہر کڈنا ہے ان دی لاش نو کڈنا ہے لیکن جب قبر نو کھولے آ گیا نا قبر اندر آگ ہی آگ لگی ہوئی ہے شولے ہی شولے لگے ہوئے جسم میرے بھائیو جو لوہ آگ میں رکھیا جاندہ ہے نا تے لوہ سرخ ہو جاندہ ہے یزید دی بیعت ہے یزید سرخ ہو گیا ہوا اتنا عذاب ایک قبر آلہ عذاب اجے پتہ نہیں قیامت آلے دھاڑے او دنال میرے مالک کرنا کہ قیامت آلے دھاڑے او دے نال جڑے دوجے سنگین ہو دے جنہ یزید نو پیو بنایا پتہ نہیں انہاں دا حال کے ہونا ہے میں اجے بھی آتا آجا حسین مکتبہ فکر دے آجا حسین نو من لے آجا حسین نال محبت کر لے حسین نال محبت کردا جا تے نال اے نعرہ ماردا جا جنت دے مالکانو ساڈا سلام ہوئے میں پوری تقریر دے اندر نہیں آ گیا ہتھاں نو بلند کرنا ہے اور حسین دی بارگاہ دے اندر سلام عقیدت پیش کرنا ہے اور ذرا ہتھاں نو لگا لینا ہے بلند کر لینا ہے علی دی زمین دے اوتے پتہ چل جاوے حسین دے کمی بیٹھے ہوئے نے ذرا محبت دے نال کھلوانا جنت دے مالکانو ساڈا جنہ حد نہیں چاہے اللہ انہ دیویا ہتھاں نو سلامت رکھے جنہ چالے رے اج راتی سوجو ون حسین آ جاوے حسین دیدار کرا جاوے حسین انہاں نو اپنا چہرہ وکھا جائے ایکری محبت نال ذوق بھر جائے بھول پہ جائے علی دی سرزمین دے اوتے حسین دا ذکر ہو رہا ہے کلمے دے وارثانو ساڈا او بولو بولو جنت دے مالکانو ساڈا سلام ہوئے کلمے دے وارثانو ساڈا سلام ہوئے ہویاں نے جیڑیاں وی کربل دی ریت اتے اونا تلاوتانا بولو اونا تلاوتانا ساڈا او بولو بولو اونا تلاوتانا ساڈا سلام ہوئے جنت دے مالکانو ساڈا سلام ہوئے آل نبی دی عظمت پتران جو سکھائے ہوئے علی دی اماں ہوئے علی دی عورت تھے میرے بھائی رہنواری ہوئے فاطمہ دی دادی کنیرہ تے پترانو مصطفیٰ دی آل دادم سکھان والی ہوئے احترام سکھان والی ہوئے میں ماما اتار کے اس اماں دی جھولی اندر رکھا گا نالو دے قدمانو بوسا دے والا کیوں دے والا میں آکھا گا آل نبی دی عظمت پتران جو سکھاوے کیوں ہارو کیو سمانا ساڈا آئیو سمن سلام کرنا ہے یعنی اماں اپنے پترانوں حسین دا ادب سکھانے والی ہے حسن دا ادب سکھانے والی ہے فاطمہ دا ادب سکھانے والی ہے ہارو کیو سمانا بولو ہارو کیو سمانا ساڈا کلمے دیوار رسانو ساڈا سلام ہوئے
دوستو میدان کربلا دے ترے پیغام لبو پہلا پیغام بغیرت حکمران دے سامنے جھکنا نہیں دوجا پیغام قرآن چھڑنا نہیں تیجا پیغام نماز نو چھوڑنا نہیں یہ تراوے پیغام ہیں تو ہون بھی ڈھیر سارے پر یہ ترے پیغام اگر تو آنا میں نے یاد ہو گئے حسین بھی راضی ہو جائے گا حسین کا نانا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا یہ حسینی کردار ہے یہ حسینی مشن ہے ساری زندگی نا بندہ نماز پڑھے تو بندہ آکے حسین تا میدان کربلا دے اندر تلوارہ تے نیزیاں دے سائے تلے نماز پڑھی آئی کہ میں پکے تلے نماز پہ پڑھنا ہے میں او حسین دی یاد نو تازہ نہ کر رہا حسین تے نیزے دی نو کتا چڑھ کے قرآن پڑھے آہا اسی قرآن نو پڑھ دے ان کوئی نہ شاہ صاحب قرآن دی حالت ہی ایسی کیتی ہو یا نا دیون گھرو جدو رخصتی کرن لگ دے آنا الوداعی تو اتنا ایک عورت قرآن دا سایہ کر دیا تلے دلن پہ ڈر دیا اور میں آتے سنے میں یقیناً آتا ہے 95% میں آتا ہے نہ اس دلن دا وضو ہوندا ہے تا نہ قرآن دا پڑھن والی دا وضو نہ کوئی یہ سنت ہے نہ کوئی یہ فرض آ نہ کوئی یہ واجب آ جڑی رسم اسی کڈی بیٹھے آ اتنا قرآن دا سایہ ہوئے میاں صاحب نے فرمایا بل تم بے دی کوڑی ہوندی اثر ہوندا وچ دیاں جو کچھ ماما کرن محمد اوہی کر دیاں دیاں اگر تو قرآن بیٹی دے سینے اندر پاویں آئے تن بھی پاک ہو جاوے من بھی پاک ہو جاوے اتنا قرآن دا سایہ کرو قرآن دے سائے تھلے دیون گڈی اندر واڑو داخل کرو اور میں آگے سونے انعام ہی کتے ہوئی نا کوئی ایڈا عمل ضروری نہیں ایڈا تو بنایا ہویا ہے وہ دلہن جڑی 50,000 بیوٹی پارلر تو 50,000 دے کے آئی اور دا وضو کوئی نہیں ہونا اس نماز کوئی نہیں پڑھنی وضو کتے اس کا بیوٹی ٹھیک نہیں رہی خوبصورتی ٹھیک نہیں رہی اے بھولا میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے آقا نے فرمایا یہ چاندے ہو جمع نالا پتر سونا پیدا ہوئے سورہ یوسف دی تلاوت کی کرو اسی کریمہ ٹھوکنے ہاں مدے پتر سونا ہو جاوے کریمہ نال کام نہیں بندا اے میرے بھائیو قرآن کریم نال کام بندا ہاں جی شاہ صاحب اونوں اسی نہ پڑھ دے قاری صاحب دے ذمہ تسی جماعتاں کرونیاں تسی اذاناں ہی پڑھنیاں نے سالاں تو بعد ساڈا کام تہاڈی خدمت کر چھڑنا میرے بھائیو اے ٹھیکے تا امام نہ رکھو مہربانی کرو آپ بھی مسجد اندر آئے کرو نماز پڑھی کرو قرآن پڑھیا کرو حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے قرآن دے نال اتنی عقیدت قرآن دے نال اتنی محبت حتیٰ کہ میرے کریم آقا نے فرمایا لوگوں تہاڈا دل کرے نا رب نال گلاں کرو تو تسی نماز پڑھی کرو جے تہاڈا دل کرے رب میرے نال گلاں کرے قرآن پڑھیا کرو اسی دو چیزیں نہ پڑھ دے ساڈا دل بالکل نہیں کردا چودھری نال گل کرنا بڑا خوش ہونے ہاں ایم پی یہ گل کرے بڑا خوش ہونے ہاں خدا دا میرے نال گلاں کر کھا یا اللہ کیویں کر رہی ہیں اللہ فرماوندا ہے پڑھ لیتا ہاں ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى قرآن پڑھتا جائے گا رب تیرے نال گلاں کردا چلا میرے بھائیو دوستو آؤ یہی تربیت یہی لیکچر یہی مولا حسین دا پیغام ہے آج تو بعد اگر تیری میری کوئی نماز مس ہوئی ہے اللہ انہوں قضا کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے تے اگو پکے پیڈے مصطفیٰ کریم دے غلام بن جائیے مصطفیٰ کریم دی سنتاں تے عمل کریے یہی حسین دا مشن ہاں اور دی آن رہ جائے اور دی شان رہ جائے لٹی جائے جو شبیر دی زدہ نانے دا اسلام رہ جائے بس کر میاں محمد بخشا موڑ کرم دا گھوڑا ساری زندگی دکھ نہیں مکدے برکا رہ گیا تھوڑا گئی جوانی آیا بڑھاپا لگ پیاں ہون پیڑا ہون کس کم محمد بخشا صوف جوین ہریڑا بابیاں او ہن داڑیاں رکھیا سبحان اللہ ہاں جی ہن 60 سالاں دے اپڑے پے ہو بابیاں ہن قبراں وچ لتاں نے ہن دا صوف جوین تے ہریڑا بھی کم کوئی نہیں پیاں کردی ہن بھی داماں نال بھی کم پٹ چکا ہے بابیاں ہن آؤ داڑھی رکھ لے جدوں قبر اندر جاویں نا کوئی تیرا منہ یا ویکھے کفن وچوں اٹھا کے این ہوے نہ چھڑے ہویا آلو نظر آوے بلکہ رسول اللہ دا غلام وچوں دسدا پیا ہوے داڑھی تے سجائی ہوے قبر اندر جاویں کوئی تے نقل مصطفیٰ دی ماری ہوئی ہوے جو فرشتے سوال کرن من ربو کا ما دینو کا ما کنت تقول فی حق هذا الرجل اس ندائے زارا دا بابا کے ہونی تو میری سنت نو رکھ کے اوندا پیا جے سبحان اللہ امید
کروا سکے نا انشاءاللہ بابے اور داڑیاں سجا لو اگلے سال میں آواں تے میں کئی بابے دیاں داڑیاں ویکھا بکیڑیاں سونیاں داڑیاں سجائی ہوئی نے دعا ہے اللہ کریم عمل دی توفیق و ہمت عطا فرمائے وما علینا